بڑا ہی ہائی وولٹیج دن تھا. پہلے آپ نے DGSPR کی پریس کانفرنس سنی, بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی, لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک تو جیسے ایکسپیکٹڈ تھا May 9 کی بات ہوئی, اور اگین فوج کا نظریہ ویو پوائنٹ سامنے آیا کہ May 9 کا جب تک فیصلے نہیں ہوں گے تمام چیزیں بڑھیں گی. اور پھر انہوں نے ظاہر نام لیے بغیر آڑے ہاتھوں لیا PTI کو, اور ایک کیا کہتے ہیں پیرلل ڈرا کیا بٹوین ٹیررسٹ آن گراؤنڈ اور ڈیجیٹل ٹیررسٹ, اور انہوں نے صاف اگین نام لیے بغیر بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ جیسے PTI از نمبر اونو انیمی آف پاکستان, اور یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. لیکن انٹرسٹنگلی اس میں ایک اور بات بھی پوائنٹ آؤٹ ہوئی, اگر اس کو دیکھا جائے, جس کو عمر ایوب صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان اے وے چارج شیٹ بھی کیا گیا سویلین گورنمنٹ کو, جب انہوں نے کہا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوج کلیئر کرے پھر ہولڈ کرے, کلیئر کرے اور ہولڈ کرے, اور پھر جو باقی چیزیں ہونی تھی جیسے ڈیولپمنٹ ہونی تھی, کرمنل سسٹم کا ریویو ہونا تھا, بہت سی چیزیں ہونی تھی مرج ایریاز میں, خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریاز جڑے تھے KP کے اندر, ان کا وہ جب نہیں ہوا تو پھر جہاں تک کائنیٹک آپریشنز تھے, کائنیٹک آپریشنز کا مطلب ہے جو ایکٹیو آرمی آپریشنز وغیرہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرتے ہیں, انہوں نے کہا وہ ہم کب تک, اور اگر آپ وہاں فوج کو چہرہ بنائیں گے تو پھر اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور زمینی حقائق جو ہیں مختلف ہو جائیں گے. پھر انہوں نے کافی ایکسپلینیشن دکھائیں, ویڈیوز بھی دکھائیں جس میں لوگوں کو لوٹ مار کرتے بھی دکھایا گیا, وہاں سے بوریاں اٹھا رہے ہیں اسٹور سے گندم کی اور دوسری چیزیں. بہرحال یہ سارا کچھ چل رہا تھا. دوسری طرف اگین پھر پریس کانفرنس آئی, پھر اسد قیصر صاحب بھی بولے, اور انہوں نے بھی کہا شہباز شریف جنگ تم نے شروع کی ہے, ختم ہم کریں گے. ہر طرف جنگیں چل رہی ہیں, اور 2-3 دن پہلے مریم نواز نے تو کھلی دھمکی دے دی سپریم کورٹ کو, اور یہاں تک کہہ دیا اس قسم کی باتیں کہ جیسے آپ نے ضمیر بیچ دی ہیں اور آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے جس کو آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ جس پرفیکٹ سٹارم کی ہم بار بار بات کرتے تھے وہ اب بالکل ایک زینت پہ آ گیا ہے. اینڈ ناؤ سم تھنگ ہیز ٹو گیو. اگر یہ نہ ہوا تو کہیں نظام ہی خطرے میں نہ ہو. دیکھنا تو اب یہ ہے. پھر ہم یہ باتیں بھی سن رہے ہیں اسلام آباد میں کہ شاید اب ایک ایشو بن رہا ہے کہ پارلیمان کھڑی ہو جائے. ویسے پارلیمان آپ مطلب سمجھ گئے گورنمنٹ اور سارا کچھ, اور پارلیمان سپریم کورٹ کے ساتھ اب ڈیل کرے, اور شاید گورنمنٹ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ایز اے گورنمنٹ ایز این ایگزیکٹو الون. تو ہو سکتا ہے اب آپ کو پارلیمان اور جوڈیشری آمنے سامنے نظر آئیں. اس وقت جوڈیشری اور انسٹیٹیوشن بھی آمنے سامنے ہیں, انسٹیٹیوشن اور عمران خان بھی آمنے سامنے. عمران خان نے تو آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا زندگی کا تو میں جن لوگوں کو میں نے نام لیے میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے, اور وہ شاید آئی ڈونٹ نو کہ اب لیگل اس کی کیا ہوگا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے آج کہ میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ GSU کے سامنے جائیں, لیکن وائلنس وغیرہ کہ میں نے نہیں کہا تھا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک سیلف انکریمنیٹنگ اسٹیٹمنٹ آگے ثابت نہ ہو جائے, بیکاز یہ تو وہ مان گئے ہیں کہ میں نے ان کو وہاں GSQ بھیجا تھا. اب اگین اس کی لیگل کیا ہے, بیکاز بیان میڈیا سے بات کرتے ہوئے اور لیگل بیان میں فرق ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب بالکل چیزیں ایک انتہا پہ پہنچ گئی ہیں. مولانا صاحب ان کی بھی چیزیں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں PTI کے ساتھ, لیکن ان کی بھی گیم سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں PTI کے ساتھ ہماری چیزیں طے ہو رہی ہیں, کمیٹیز بن گئی ہیں, سب کچھ, بٹ سپریم کورٹ میں ان کی پارٹی نے سپورٹ کیا جو یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج نہیں کر رہے. انہوں نے ایکچولی گورنمنٹ کا سانس اور رولنگ الائنس پارٹی کا ساتھ گئے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نشستیں جیسے تھیں ویسے ہی رہتی. سو یہ دو بڑے کانٹرڈکٹری ویوز ہیں, لیکن آج اتنا تناؤ بڑھ گیا ہے ملک میں کہ ایکچولی خوف آ رہا ہے. تو ہم نے کہا لیٹس ٹرائی اینالائزنگ کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل وابڈہ صاحب نے, بریئر سینٹر فیصل وابڈہ, مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب, ینگ ریبل ود اور وداؤٹ اے کاز پتہ لگے گا, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. PMLN سے جاوید لطیف صاحب سے ہی بات کریں گے. فیصل صاحب اور آپ سے شروع کرتے ہیں. آج کل آپ کے بڑے خوفناک قسم کے انٹرویوز چل رہے ہیں ہر جگہ, اور لگتا یہ ہے کہ آپ ابھی تک جو جتنی بری خبریں آپ نے سنائی ہیں وہ ساری ٹھیک ثابت ہوئی ہیں. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اب کانسنٹریشن بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ سب کی چلی گئی ہے. بہت شکریہ ماہر صاحب. دیکھیں ماہر صاحب, سب سے پہلے تو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ ٹیررزم کو ایڈریس کرے گی جیسے 2002 سے فوج کرتی آ رہی ہے, اور اس پہ جتنی بھی رجیمز چینج ہوتی گئی ہیں اپنا ٹینیور پورا کر کے وہ کنسسٹنٹ رہی ہے. اور یہ ٹیررزم 9 مئی سے بھی جڑا ہے, جس میں ریاستی ٹیررزم ہو, ریاست خلاف ہو, دہشت گردی اندر ہو, سیاسی ہو, ڈیجیٹل ہو, اس کو ایڈریس کریں گے. وہ کلیئرٹی میرے خیال سے مزید آ جا رہی ہے. دوسرا میں کہا تھا خان صاحب مجھے نظر آتے نہیں ہیں باہر آتے ہوئے.
تیسرا میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ مایوسی ہوگی ریزرو سیٹس کے اوپر. اب آ جائیں ہم ریزرو سیٹس کے اوپر. ریزرو سیٹس میں آئین بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے لکھ کے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے آپ فلور کراس نہیں کر سکتے. تشریح یہ ہے کہ آپ 15 دن کا ٹائم لے لیں اور فلور کراس کر لیں. وہ تو اب سپریم کورٹ نے دے دی نہیں سر 3 کے بجائے 15 دن دے دیے. میری اس میں عرض سن لیں. اس میں یہ ایک تو یہ کوئی آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. ہمارا پریسیڈنٹ ہے کہ امینڈ ہم کریں گے, یہ آئین میں لکھا ہے, امینڈ پارلیمنٹ کرے گی. ری رائٹ یا کوئی بھی چیز کانسٹیٹیوشن کے اندر پارلیمنٹ کرے گی. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی. پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ سپریم کورٹ یوزلی نہیں, تشریح تو سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے. آئین میں نہیں کہیں لکھا ہوا. میں نے تھوڑا بہت پڑھ لیا. مجھے امریکن چیف جسٹس وارن کا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے. انہوں نے ایک دفعہ کہا, کوئی بات ہوئی کانسٹیٹیوشن پہ, انہوں نے کہا وی آر باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن بٹ وی انٹرپریٹ واٹ دا کانسٹیٹیوشن از. بٹ آئین میں کہیں لکھا ہوا نہیں سر. سپریم چلے کورٹ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پریسیڈنٹ ہے تو ڈیفائن وہ کر دیں. اب رائٹ وہ کر رہے ہیں یا امینڈ وہ کر رہے ہیں, تاثر مل رہا ہے اور تشریح ہم سن رہے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کھڑی. اب اس کے اندر سٹیجز کیا ہے؟ پہلی سٹیج ہے الیکشن کمیشن, دوسری سٹیج ہے پارلیمنٹ, تیسری سٹیج ہے اسپیکر, چوتھی سٹیج ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ نہیں ہے. اگر پارلیمنٹیرین کو پتہ چل جائے گا کیا کرے گی پارلیمنٹ, انڈو کر دے گی, لا بنائے گی, لا بنا سکتی ہے, انڈو کر سکتی ہے, ٹائم بار کر سکتی ہے, بہت ساری آپشنز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے سر 3. اچھا جملہ لگا ہے مجھے, بہت سارے آپشنز ہیں ہمارے پاس. ہم میں کون کون ہے؟ پارلیمنٹ نا سر, پارلیمنٹ سپریم ہے نا سر. ٹھیک ہے سر. اچھا اب سر اس میں ہمارے صاحب اس سچویشن کے اندر ابھی کنفلکٹ نہیں کر رہے, ہم کوئی کنفنٹریشن میں نہیں جا رہے, ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی. ایشوز آ رہا ہے کہ جب سے یہ آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا, تب سے پی ٹی آئی واپس انتشار پہ چلے گی, نعرے بازی, انتشار, 9 مئی والی چیزیں. ٹھیک ہے جی. ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا, نہ کنٹیمپٹ ہوتا ہے, نہ ان کا کیس ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. یہ ججوں کا نام. مریم نواز پہ بھی تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے جو کہہ دیا, آپ کو بھی بلا لیا تھا, بسوا کمار, آپ دونوں پھر وہ کہیں گے کہ جی پنجاب کے ڈومیسائل کو ہاتھ نہیں ڈالتا, تو مریم نواز کو پھر کیوں نہیں بلایا جی ججز نے؟ دیکھیں وہ تو ضمیر بکنے کی بات ہوئی. تو اب یہ سوالات کے تحت پھر کنفیوژن کر دیا گورنمنٹ نے اپنی نااہلی, اپنی ان فائٹ کو, جو ان کے اندر اقتدار کی جنگ چل رہی ہے فیملی کے اندر, اس کو لا کے کہہ دیا کہ جی کانسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن تو کہیں سے نہیں ہو رہا. کانسٹیٹیوشن ایک چیز کی وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے, ہم اس کو اپنے طریقے سے دیکھ لیں گے. اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں سر ویسے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا. دیکھیں میرے نہ انسٹیٹیوشن پیچھے جا رہا ہے, نہ سپریم کورٹ پیچھے جا رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ شاید انسٹیٹیوشن کو آگے لگا کے پیچھے کھڑی, بیکاز ان میں اپنی پولیٹیکل طاقت ہے یہی دے رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ابھی تو نہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی کہانی ہے, نہ کوئی ایمرجنسی کی کہانی ہے, نہ کوئی ایسی کیوس ہے. ابھی تو بڑے سے سیدھا سا ہے کہ اس کے آگے پارلیمنٹ جس کا کام ہے وہ اس کو دیکھے گی اور اس کو انڈو کر دے گی. ٹھیک ہے جی. اب انڈو کو